علیکم جی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج کا نشست ایک ہی رکھی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہوں گے وظائف بڑی دیر سے دنوں سے آ رہے ہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میں یہ کہہ دوں جس نے حضوری بیٹک چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آئیکن کیا ہوا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ اس دوران اب ہم نے ایک چینجز میں کیا. وظائف کو ہم الگ بتا رہے ہیں، اور ڈیلی ہم 10 to 12 اس کو لائیو کر رہے ہیں، اونلی فار کویشچن اینڈ آنسر. کیونکہ یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور اس میں آپ اگر آپ اس میں لائیو میں دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کن کن کنٹری سے کون کون سے ہر کیٹیگری کے لوگ ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں، اور ہم ان کا رپلائی کرتے ہیں ان کو. اچھا، اب آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانا لگا وہ بھی ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کے بے انتہا آپ کو فائدے بھی ملیں گے. اور وہ کون سی ہے؟ سورہ غاشیہ. اب یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ ہے 30ویں پارے میں، اور اس کی آیت کتنی ہوں گی؟ اس کی آیت ہے 26، اور یہ بھی مکی صورت کہلاتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں، کوئی بھی بیماری ہو، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حل نہ نکالا ہو، آپ کو بتایا نہ ہو. لیکن پھر تو وہی آ جاتی ہے نا، آپ ترجمے سے پڑھیں. اب حضوری بیٹھے سنڈے کو جب ہوتی ہے صبح 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، اس میں تو کامن چیزیں آتی ہیں نا. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں صرف کینسر پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ ٹیومر ہو گیا، اس قسم ہو گئی، اور قرآن پاک میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی 15 دن ہم پہلے ٹریٹمنٹ کر لو، اگر نہ فرق پڑے تو پھر آپ بے کے جا کے سرجری کرا لو. برابر یہ تو باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے مین جو فائدے ہیں وہ کون سے ہم آتے ہیں. اب نمبر ہوتا ہے آج کل ہر ایک جوان ہو بوڑھا ہو، آج کل یہ جو ایٹماسفیئر ہمارا چینج ہو رہا ہے، جیسے اب برسات شروع ہوئی ہے، اس میں چینج آ رہا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے یہ چاہیے. پھر میں کہنے لگا ہوں حضوری بیٹا کبھی منع نہیں کرے گی میڈیسن سے، لیکن قرآن پاک کا جو ہمارا حصہ ہے ہم نے اس کو بیچ میں انٹر دینا ہے تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ غاشیہ کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو متاثر ہے جہاں جہاں پین ہے وہاں آپ نے خود ہی پھونک مار کے تو اس پہ ایسے مل لینا ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد عام طور پہ یہ پیچھے بڑے پیشنٹ آ رہے تھے جی، ہچکی جب ایک دم لگتی ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی. اور پیچھے ایک آئس بندے جی ان کو ہچکی سٹارٹ ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جی میں ہاسپٹل گیا، ڈرپیں لگوائیں، پھر بھی ان کی ہچکی بند نہیں ہوئی. اب وہ بھی سن رہے ہوں گے. وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا ہچکی ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کئی دفعہ جب کسی بندے کو ہچکی لگ جاتی ہے اور ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے نا، اور اگر اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے نا، ڈرپوں شپوں انجیکشن دے، تو اس کو میں نے کہا تھا سورہ غاشیہ پانی پہ پلائی تو ود ان وہ منٹس میں ہی ٹھیک ہو گئے. تو پھر بہرحال میں نے ان کو یہی کہا کہ اس کو آپ 1 ویک احتیاطاً پی لیا کریں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا سورہ غاشیہ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ہچکی لگ جاتی ہے، بڑا بچہ بوڑھا جو بھی ہو، اگر اس کو پڑھ کے ایک دفعہ صرف پانی دم کر کے آپ اس کو پلائیں گے تو آپ کے بیٹھے بیٹھے یہ ہچکی اس کی بند ہو جائے گی، اور نہ ہاسپٹل جانا پڑے گا نہ ڈاکٹر پہ جانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قرآن پاک میں ٹریٹمنٹ لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے بات کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، میڈیسن آپ لے آتے ہیں. بات کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میڈیسن میں کیا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. کسی کو سلفا الرجی کا ہے، کسی کو کسی سے ہے، کسی کو کسی سے ہے. اگر یہ کسی کو میڈیسن کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ 11 دفعہ اس سورہ کو پڑھ کے نا پانی دم کا پیے گا، فوراً سے پہلے اس کی الرجی ختم ہو جائے گی. ایک یہ بعض کا ہوتا ہے ہم کھانا کھاتے رہتے، بعض کا یہ ہوتا ہے نہیں پتہ لگتا، بندہ زیادہ کھانا کھا لیتا ہے جس کو کہتے ہیں بدہضمی ہو گئی. پھر ہم ڈفرینٹ سیرپ پیتے ہیں یا کچھ اور کھاتے ہیں، کوئی ساشے پیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت بہترین سورہ غاشیہ ہے. اس کا طریقہ اگر وہی ہے 11 پانی پہ پڑھ کے آپ پئیں گے تو سکون ہو جائے گا آپ میدے کے اندر. اچھا، اب آج کل لوگ گھروں میں آپ اکثر کوئی ہوتا ہے یا مجھے تو پرواہ نہیں، میرا تو دل ہی بڑا سخت ہو گیا ہوگا، میں تو یہ جو مرضی ہو جائے مجھے پتہ نہیں لگتا، یا میرا دل ہی بڑا. ہاں، اس بندے کو میں کہوں گا کہ اگر یہ بندہ میرا دل تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ، میرا دل سخت کیوں ہو گیا، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد نا اس سورہ کو پڑھ لے، سورہ غاشیہ کو. کچھ لمبی نہیں ہے، صرف 26 آیت ہے، پڑھ کے ایسے اپنے پھونک مار دیں، اور ان شاء اللہ چند ہی دنوں میں وہ دیکھے گا کہ بالکل اس کی
جو فیلنگز ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہیں. اب بعض اوقات شکایت ہوتی ہے جی کہ جی بچے بڑے لاپرواہ ہو گئے ہیں جی، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں جی، ماں باپ کسی کے سامنے دیکھتے نہیں ہو ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو میں کہوں گا کہ بھائی اگر ایسا مسئلہ ہے تو کوئی پریشان ہونے کی نہیں، نہ بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے. آرام سے سکون سے آپ پانی کا گلاس لیں، 3 دفعہ سورہ غاشیہ پڑھ کے اس کو خود ہی پھونک ماریں اور اپنے بچوں کو سب کو پلا دیں، ساتھ خود بھی پئیں. ایک عام روٹین عام پانی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں یہ جو ہے نا لاپرواہی، جو اسٹڈی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے وہ بھی ختم ہوگی. جو پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کا تھوڑا سا وہ بھی ختم ہوگا. تو اس اور بھی بے شمار بچوں کے اندر جو عادات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی نشے وغیرہ کرتا تھا وہ بھی اس میں کور ہو جائے گا سارا. اب یہ تھی وہ سورہ غاشیہ جو کہ بڑی پاورفل قسم کی آئی تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور پھر میں آپ بتا رہا ہوں کہ ہم نے لائیو سیشن شروع کیا ہوا ہے حضوری بیٹھک کا 10 سے لے کر رات 12 بجے تک. اب اگر کوئی گیپ آ جاتا ہے وظائف میں تو یہ نہ سمجھیں کہ حضوری بیٹھک نے 8 یا 10 دن بعد وظیفہ کوئی نہیں آ رہا. نہیں، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ تھوڑی سی ادھر مصروفیت ہوتی ہے. تو جب ادھر آپ لائیو میں آگے اپنا آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ بھی میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے میں کیا کروں. جیسے سنڈے کو حضوری بیٹھک میں آگے لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، ہم اس کا سولوشن وہی نکالتے ہیں. تو یا آپ نے بائی ورڈنگ اس کو بتاتے ہیں بھی آپ قرآن پاک کا فلاں کھلو یہ چیز کرو یہ چیز کرو تو اپنا کام کرو. تو یہ تھا سورہ غاشیہ کا وظیفہ جو کہ ہم بتائیں. اب اس میں کیا کور ہوا؟ اس میں ہم نے جوڑوں کی دردوں کو کور کیا. اس میں ہم نے ہچکی جو لگ جاتی ہے بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی ہچکی جب لگ جاتی ہے نا تو یہ چیز بہت ہارڈ ہو جاتی ہے. یہاں سے اندازہ لگانے یہ بڑی کہنے کو تو عام کہتے ہیں ہچکی لگی لیکن بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ. اس کا ہم نے ذکر کیا. پھر ہم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو میڈیسن کا الرجک ہو جاتی ہے، کھانے سے ریئیکٹ کر جاتی ہے، یا کھانا کھانے سے زیادہ تھوڑا سا آواز آ رہی ہو شروع ہو جاتی ہے، یا بدتمیزی ٹائپ ہو جاتی ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا. پھر ہم نے اس میں ذکر کیا کوئی بندہ کمپلین کرتا ہے یار مجھے تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، میرا دل ہی بڑا سخت ہو گیا. ہم نے اس کا بھی اس کا سولوشن بتایا کہ وہ پھر کیسے نارمل لائف میں واپس آئے. اس کے بعد پھر پیرنٹس کی طرف سے آیا جی بچوں کی لاپرواہی ہے جی، بدتمیزی ہے جی، گھر میں یہ کچھ لوگ ہیں نام میں نہیں لیتے ہیں پرٹیکولرلی، نشہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا تھرڈ پارٹی میں انوالو ہیں، جیسے کہتے ہیں نا عشق مشوقی میں انوالو ہو گئے ہیں شادیوں. تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. آپ اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا. یہ کہنا بولو وہی کرستے ہیں.